لیکن بہرحال اسد اللہ ایامکم داہ کرامت گزر چکا ہے۔ بی بی معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ظاہرہ یکم ذیقعد سے لے کر 11 ذیقعد تک داہ کرامت دونوں بہن بھائیوں کی جو ایک سلسلہ ولادت ہے اس کو داہ کرامت کہا جاتا ہے، اور یقیناً آپ نے بہت سارے پروگرام ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے واقعات کے حوالے سے، ان کی کرامات کے حوالے سے، ان کی داستانوں کے حوالے سے الحمدللہ یقیناً آپ نے مختلف چینل سے، مختلف جو ہے وہ ریسورسز سے الحمدللہ رب العالمین یقیناً آپ نے ملاحظہ فرمائے ہوں گے۔ اور اب یقیناً ہم لوگ جو ہے وہ ذیقعد کی جو مناسبتیں ہیں، اب نیکسٹ جو آنے والی ہے وہ داہ العرض ہوگی اگلے 10 دن کے بعد، اور پھر ظاہرہ ہم جو ہے نا پھر ذی الحج میں چلے جائیں گے اور ذی الحج کی مناسبتیں شروع ہو جائیں گی۔ جو ذیقعد کی مناسبتیں ہیں ان کے اندر تو یقیناً یہی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی امام رضا علیہ السلام کی ولادت اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی، اور یہ مناسبتیں، تو میں بھی چاہوں گا کہ میں انہی مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ذہنی طور پر ہم لوگ اس داہ کرامت سے نکل آئے ہیں، لیکن میں کوشش کی میں نے کہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم سے جو پروگرام تھے وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، لیکن کرونا وائرس کی شدت جو اس کے اندر آئی ہے اور جو ایک بالکل ریڈ ایریا قرار دے دیا گیا تھا مشہد کو، تو میں نہیں جا سکا مشہد المقدس، بالخصوص روز ولادت امام رضا علیہ السلام جو ان کی مناسبت سے 2 پروگرام میں نے کرنے تھے، تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنی حاضری جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لگا کر، تو خلاصہ کلام عزیزان محترم جو عرض کر رہا تھا کہ میں امام رضا علیہ السلام کی ہی مناسبت سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور تاکہ میری حاضری لگ جائے اور میں بھی جو ہے وہ اپنے حصے کا ثواب حاصل کر سکوں، اور اللہ کرے کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، مفید ہوں انشاءاللہ۔ خوب، امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے یا شہادت کی مناسبت سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں ان سے کیا چاہیے، ظاہر ہے ہماری حاجات ہوتی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جا کر پیش کرتے ہیں، امام رؤوف کے صدقے میں خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ہماری یہی ہوتی ہے پروردگار پہ حق غریب الغرباء، امام رؤوف، امام ضامن آہو ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو مقبول اور منظور فرما۔ اور یقیناً ہم جب زیارت پر بھی جاتے ہیں تو ہمارا ایک یقین ہے، عقیدہ ہے کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر خدا کی بارگاہ میں امام رضا علیہ السلام کے صدقے سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب، یہ ایک سمپل سی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ لیکن آج میں اس کو تھوڑے ڈفرنٹ اینگل اور زاویہ سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہماری جو ہے نا وہ امید، ہوپ اور انتظار فارسی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی ہم کیا چاہتے ہیں امام سے نا، یعنی ایک تو یہ ہمارا ہوتا ہے نا، ظاہر ہے اب اسی کے لیے امام ہمارے شفیع ہیں، ہمیں امام کی شفاعت چاہیے، دعائیں مستجاب کروانی ہے خدا کی بارگاہ میں، بہترین وسیلہ ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے امام ہیں، 8ویں امام ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور پھر بہت سارے معجزات اور کرامات ان کے ساتھ منسوب ہیں نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں یعنی ہم چاہتے ہیں ان سے، ہمارا انتظار، ہماری خواہشات، ہماری امیدیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ امام رضا علیہ السلام کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ ہم امام رضا علیہ السلام سے کیا چاہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔
یہ اب میں روایات کی روشنی میں 4-5 محور ہیں جس پر جو ہے نا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاہنے والے سے، اپنے مومن سے کیا چاہتے ہیں، تاکہ ہم کوشش کریں کہ جس طرح سے ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا و آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کو بھی پورا کریں. اور میں کوشش کروں گا کہ تفصیل سے بیان کروں، لیکن بہرحال جتنا حصہ میں آج بیان کر سکا، باقی پھر کل سے ہی انشاءاللہ. اچھا، اب یہ روایات کی روشنی میں عزیزان محترم، یعنی جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات ہم تک پہنچی ہیں اور ہمیں ملی ہیں، میں اس کی روشنی میں بات کروں گا، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر اس کی جو صف بندی ہوگی یا جو اس کی کیٹیگریز ہیں اس کو میں ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ بیان کروں گا، لیکن سارا کچھ ہوگا امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ فرمائشات اور ان کے فرامین کی روشنی میں. سب سے پہلے یہ سنیے، امام رضا علیہ السلام کا فرمان اور ان کی خواہش اور ان کی امید اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان کے چاہنے والے مومنین اور مومنات، شیعیان حیدر کرار، محبان ائمہ علیہ السلام اور پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام، وہ عقل سے کام لیں، ان کا معاملہ جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہو. تو سب سے پہلے جو ہے نا امام رضا علیہ السلام کی ہم سے جو ایک توقع ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے تمام تر معاملات عقل کے مطابق ہوں. اب میں اس پر زیادہ انفسائز نہیں کروں گا چونکہ مجھے بعد کے معاملات کو لے کر بہت دور تک جانا ہے. لا یعبع بأہل الدین ممن لا عقل لہ، فرمایا کہ جس کی عقل نہیں ہے، جو عقل سے کام نہیں لیتا، اس کے دین کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جو اہل دین ہیں، جو دیندار ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، جن کا تعلق دین سے، ایمان سے ہیں، تو سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کی توقع یہ ہے کہ ان کا سروکار عقل سے ہو اور عقلانی. اب سنیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی تقلید کرتا ہے، فالو کرتا ہے، رسومات کے طور پر، کسٹمز، ٹریڈیشنز کے طور پر. لیکن امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اگر آپ ان کو عقل کے پیمانے میں تول کر دیکھیں اور وہ اگر عقل سے متصادم ہوں تو اٹھا کر پھینک دیجئے. حتیٰ امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یا ابا ہاشم العقل حباء من اللہ، کہا کہ اے ابا ہاشم، عقل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، حجت خدا ہے. اور کہا کہ مومن جو ہے، یعنی ہمارا پیروکار جو ہے، اس کا ہر معاملہ عقل کے مطابق ہونا چاہیے. عزیزان محترم، اب میں جلدی سے بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. فار این ایگزامپل، اگر عقلی طور پر بیٹھ کر سوچیں تو یہ جو ہمارے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا unnecessarily جادو ٹونے کے اوپر، تعویذ کے اوپر، کالا علم اور یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں جنتر منتر والے، ان پر جو ہے نا بہت سارے مومنین کا اعتقاد ہوتا ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں، تعلیمات محمد و آل محمد کو اٹھا کر دیکھیں، روایات معصومین کو اٹھا کر دیکھیں اور عقلی طور پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ اگر غور و فکر کریں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ہر تیسرا بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہمارے بخت باندھ دیے گئے ہیں، ہم پر کسی نے جنات چھوڑ دیے ہیں، ہم پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، ہم پر کوئی آسیب ہو گیا ہے، ہر دروازہ بند نظر آتا ہے. پڑھے لکھے لوگوں کو جب میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں افسوس ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو عالم نما بہروپی ہیں انہوں نے ڈرایا ہوتا ہے، دھمکایا ہوتا ہے اور ان کو جناب جو ہے نا وہ سرخ بتی کے پیچھے ٹرک کی لگایا ہوتا ہے. اب امام رضا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ العقل یا ابو الہاشم العقل حباء من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. اور کہا کہ
یا لا یعبا بأحل الدین ممن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں، عقل سے کام لیجیے، غور و فکر کیجیے. ظاہر ہے یہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں، جو مشکلات اور مسائل ہیں، یہ امتحان الہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہ امتحان ہے، میتھڈ ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان جو ہے وہ امتحان جو ہے نا اس کے ذریعے سے چلے گا، اور پھر ایونچولی جو ہے وہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں اس قدر کمزور عقیدہ ہوتے ہیں، اس قدر کانوں کے کچے ہوتے ہیں، اس قدر ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اٹھ کر صرف اتنی بات کر دے، اگر وہ کہیں جی دعا کیجئے بڑی مشکلات اور مسائل ہیں، اور خدا نہ خاص استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اب جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں آقا دعا کر دیں بڑی مشکلات، اور ہم کہیں اچھا نہیں میں حساب کر کے بتاتا ہوں، آپ کے تو بخت بند کر دیے گئے ہیں، آپ کا تو رزق بند کر دیا گیا ہے، آپ کے تو جو ہے نا وہ یہ کر دیا گیا، آسیب ہے آپ کے اوپر، تو آپ کو تو یہ چاہیے، آپ کو تو وہ چاہیے، آپ کو تو ایسا چاہیے. اب عقل سے بیٹھ کر اگر انسان جو ہے نا وہ سوچے تو انسان کو 2 اور 2 4 سمجھ میں آ جائے گی. لیکن یہاں پر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، ظاہری طور پر سمجھدار ہے، لیکن اب عقل سے جو ہے نا وہ کام نہیں لے رہا، تو پھر ظاہر ضعیف الاعتقادی کی طرف جا کر ایک ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، رحمت پروردگار سے مایوس ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں نیگیٹو ہو جاتا ہے، منفی ہو جاتا ہے. اب یہ آگے چل پر جو ہے نا اس کے پر آئے گا کہ یہ بھی بہرحال کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں، رحمت الہی کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، انسان کا اپنا یقین اور ایمان جو ہوتا ہے وہ بھی. اچھا آگے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ عزیزان محترم یہ ہے، میں اس کی تفصیلات کو چھوڑتا ہوں، ایک لمبی ڈیٹیلز ہیں، اور ویسے بھی شاید یہ ٹیکنیکل پرابلمز جو ہے نا مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی کم سے کم اپنی گزارشات آپ تک جو ہے نا پہنچا دوں. خوب، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہے نا عقل ہے. امام رضا علیہ السلام کا ہم سے انتظار اور توقع یہ ہے کہ ہمارے اعمال عقل کے مطابق ہوں، ہم عقل سے کام لیں. اللہ نے جو عقل ہمیں دیا ہم اس کو استعمال کریں. وزڈم، وہ کہتے ہیں نا میک سینس، تو یہ سینسز جو ہوتے ہیں نا عرف عام کے اندر جو کہا جاتا ہے یہ حجت الہی ہے. نمبر 2، اور دوسرا امام رضا علیہ السلام کا انتظار جو ہم سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مدارت الناس، لوگوں کے ساتھ مدارہ کرنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، لوگوں کی مشکلات میں ان کے کام آنا، لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتوں پر تحمل کرنا، صبر سے کام لینا، اور ہمیشہ مومنین اور مومنات کی خدمت میں رہنا. عزیزان محترم یہ نشانی ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک فریضہ ہے. امام رضا علیہ السلام کا ہی فرمان ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بمدارت الناس کما امرنی باداء الفرائض. یہ سورہ کافی کے اندر فرمایا امرنی ربی بمدارت الناس، پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ مدارہ کریں، یعنی لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں، لوگوں کی مشکلات کو حل کریں. کما امرنی باداء الفرائض، جس طرح سے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، خمس دیں، جہاد کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں. یہ کس طرح سے مطلب سارے کے سارے جو ہے نا وہ اعمال ہیں، یہ جو واجبات ہیں تو ظاہر عبادات ہیں نا جی. اور عبادات کے اندر یہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی عابد متقی پرہیزگار تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ نمازی، پرہیزگار، روزے دار، متشرع، یہ چیز. تو امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ امرانی ربی بمدارت الناس کما امرانی ربی باداء الفرائض. کہا جس طرح سے پروردگار نے حق میں ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز واجب قرار دے دی، روزہ رکھیں، روزہ واجب قرار دے دیا، حج کریں، حج واجب قرار دے دیا،
جہاد کریں، جہاد کو واجب قرار دے دیا، خمس دیں، زکوٰۃ دیں. جس طرح سے پروردگار نے ان عبادات کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، مدارت الناس بھی اسی طرح سے واجب ہے. اچھا، اب 2-4 واقعات ملتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے میں تیسرے نقطے کی طرف جاؤں گا. لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارت الناس اور سستی کاہلی میں فرق ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی کمپلیکیشن جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جائے گی، اور بہت ہی ایک لمبا موضوع ہے جس کو اگر میں چھیڑ لوں تو شاید مجھے اس کی گہرائی میں جانا پڑے. لیکن سرسری سا بات کر کر آگے گزرتا ہوں کہ یہاں پر مدارت، یعنی کہتے ہیں نا کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، نمبر 1، برداشت کرو، نمبر 2، اور کہتے ہیں نا کہ ڈیل ود اٹ، مطلب جو ہے نا وہ اس کا وہ کہتے ہیں مداوا، اس کو فارسی کے اندر جو ہے نا کہا جاتا ہے. اب ذرا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا فارسی، اور پھر اس کے اردو اور انگلش میں جب ہم لیتے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے مطلب جو ہے نا کہتے ہیں ڈیل ود اٹ. کہتے ہیں جی کیا کریں، ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، وی ہیو ٹو مطلب جو ہے نا ڈیل ود پیپل. ٹھیک ہے، وہ کوآپریٹ کرنا دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کو جو ہے نا وہ بیچ کا بھی مطلب ایک جو ہے نا ایک بہترین لفظ جس طرح سے بھی نکالا جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی کیا کریں، مطلب جو ہے نا مطلب وی ہیو ٹو اینی وے. اچھا، اب اس میں ایک فرق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مداوا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجبات الہی کے معاملے میں آ کر خاموشی اختیار کر لیں. فار ایگزامپل اب میں جو ہوں یہ کہوں کہ او جی اچھا لوگوں کو جو ہے نا میں اگر کوئی بد حجاب ہے فار ایگزامپل تو کہوں نہیں مجھے جو ہے نا ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مدارت الناس. اب میں ان کو یہ نہ کہوں کہ جناب جو ہے نا وہ بد حجابی بری بات ہے، اس کو برا لگ جائے گا. اب یہ نہ کہوں کہ نماز پڑھو، برا لگ جائے گا. اب یہ نہ کہوں کہ اسراف نہ کرو، برا لگ جائے گا. اب یہ نہ کہوں جھوٹ نہ بولو، برا لگ جائے گا. اب یہ نہ کہوں غیبت نہ کرو، برا لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ تعاون کیجئے، وہ کہتے ہیں نا تحمل کیجئے، ڈیل ود اٹ نا. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اب شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں اور اس میں گناہوں کا لہو و لعب کا پورا انتظام، بس جی ٹھیک ہے خاموشی اختیار کریں، مصلحت جناب جو ہے نا اسی کے نہیں، یہ نہیں ہے عزیزنا محترم. مدارت الناس کا مطلب جو ہے نا یہ معاملات جو ہیں وہ جہاں پر شریعت سے کنٹرڈکٹ کرتے ہوں وہاں پر خاموش نہیں رہ سکتے آپ، کیونکہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ مبادلات اور مدارات کو جو ہے نا مکس کر جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات کہتے ہیں ویل اوکے دیٹس فائن، مطلب جو ہے نا وہ کیا کریں جی، مطلب جو ہے نا وہ مومنین کو بھی تو خوش کرنا ہوتا ہے. نہیں، خوش کرنا یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میرا دوست ہے جی، اب ظاہرہ کیا کریں جی، کمیونٹی کے لوگ ہیں جی، مومن ہیں جی، تو ہمارے رشتہ دار ہیں فار ایگزامپل، اب ٹھیک ہے، نہیں ایسا نہیں ہے عزیزنا مطلب. یہ بات جو وہاں پر سستی اور کاہلی ہوگی. اگر کوئی اسراف کرے اس کو منع کیجیے، واجبات کے لیے اس کو جو ہے نا وہ تلقین کیجیے، اپنا امر بالمعروف نہیں، اسے کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہاں پر مدارہ کا مطلب جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد کیجیے، اور بلکہ یہ بھی اس کی مدد کرنے میں آ جائے گا. لیکن بہرحال جو ہے نا وہ تحمل کرنا اور یہ جو ہے نا بس. اچھا، یہاں پر جو ہے نا فار ایگزامپل کیا ہے، اب سنیے امام رضا علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ مدارہ کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ کس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ ہے، یعنی ہم بے چین رہیں، بے قرار رہیں، اور جہاں پر بھی کسی اپنے بھائی کو اپنی بہن کو مصیبت میں دیکھیں، مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں امام رضا علیہ السلام کے متعلق ملتا، اور ظاہر ہے یہاں سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں عزیزنا محترم. مطلب ہمیں جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ واقعاً اگر ہمارا یہ یقین اور ہمارا یہ ایمان ہو تو پھر ہم جو ہے نا بڑے حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. امام موسیٰ علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے موسیٰ ابن یسار، موسیٰ ابن سیار، ایک شخص ہے جس کا نام ہے موسیٰ ابن سیار. اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینہ سے جب مرو لایا گیا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ اس گروپ کے اندر شامل تھا کہ جن کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر امام رضا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر آئے. اور بائی دا وے ظاہر اس وقت حکم جو ہے نا یہ ہوا تھا کہ ان کو ایسے راستوں سے لایا جائے کہ جہاں پر ان کے جاننے والا کوئی نہ ہو، ان نون راستوں سے. وہ ایک سائیکالوجیکلی پریشر ڈالنا چاہتے تھے امام رضا علیہ السلام کو نیچا دکھانے کے لیے، یہ سائیکالوجیکلی پریشر ڈالنے کے لیے کہ امام سے کہا جائے کہ مدینے کے باہر تو آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مطلب جو ہے نا وہ. اچھا، لیکن اب دیکھیے نظام الہی کیا ہے اور انتظام الہی کیا ہے. اب یہ دیکھیے، اور واقعاً ہم جو ہے نا ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں یقیناً حوصلہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی دیٹس ایگزیکٹلی وٹ اٹ از. مطلب ہم جو ہے نا اس سسٹم کے قائل ہیں.
اور یہ سسٹم ہے. اور بائی دا وے وہ سسٹم آج بھی موجود ہے عزیزان محترم. وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، آج کے زمانے کے لیے بھی. اچھا اب ظاہر ہے دشمن کا آپ ایک سائیکالوجیکلی جو ہے نا وہ دیکھیے وہ کیا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کو انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو مدینے سے باہر کو جانتے ہی نہیں ہے. اور لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر شیعیان رہتے ہیں، جہاں پر پیروان رہتے ہیں، جہاں پر امام کے جانے ان راستوں سے لے کر نہیں نہ جایا جائے، ان کو ایسے راستوں سے لے کر جائیں جہاں پر جانے والا کوئی نہ ہو، اور وہاں پر پھر جو ہے نا امام محسوس کرے کہ مدینے کے باہر تو ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب یہ جو ہے نا موسیٰ ابن سیار کہتا ہے کہ ہم لوگ جب جا رہے تھے تو طوس کے قریب ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ ہے، ایک شخص کا جنازہ ہے. امام رضا علیہ السلام نے جب اس جنازے کو دیکھا تو ایک مرتبہ بے قرار ہو کر اس جنازے کی طرف گئے، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اپنی آغوش میں لیتی ہے، تو امام نے بھی اسی طرح سے اس جنازے کا احترام کیا اور اس کے ساتھ چلے، اور بالکل جیسے اس کو جانتے ہوں اور بڑی صمیمیت ہو اور بڑی دوستی ہو اور بڑا پرانا تعلق ہو. اور پھر جو ہے نا امام نے اسے کہا لا تخف، گھبرانا نہیں. اس کی قبر میں اترے اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور اس کے جو ہے نا وہ جسم پر سینے پر ہاتھ پھیرا امام نے، اور امام نے فرمایا کہ ہنی اللہ کل جنہ، تمہیں جنت کی جو ہے نا بشارت ہو. اور بڑی صمیمی بات ہے. ایک مرتبہ موسیٰ ابن سیار جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو اس نے کہا کہ مولا اب یہ بتائیے کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ آپ تو پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں، اور کہاں پر مدینہ اور کہاں پر طوس، اور آپ تو آج تک کبھی آئے نہیں ہیں، اور یہ شخص ایک اجنبی، آپ اس کو کیا جانتے ہیں؟ امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ صبح و شام مومنین کے اعمال ملائکہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ہم ناظر ہیں؟ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ تمام تر مومنین کے اعمال ہمارے، یعنی ہر زمانے کے امام کے پاس ہمارے اعمال جاتے. زمانے کا امام ہر مومن کو جانتا ہے، اگرچہ امام نے کبھی اس کو پہلے نہیں دیکھا اور یہ ایک اجنبی علاقہ ہے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، اس کے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش. آج کے زمانے میں بھی یقیناً ایسا ہی ہے. اور اب امام جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور امام کی نگاہ جنازے پر پڑتی ہے، مدارت الناس، امام اپنے جو نا وظیفہ سر انجام دے رہی ہیں، امام اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اس کو کاندھا دے رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں. عزیز محترم، یہاں سے آ کر جو ہے ایک بات کی تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بھی اعمال ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور ہمارے زمانے کے امام بھی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہمیں، پہچانتے ہیں ہمیں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ مومنین کے لیے امام کا فرمان جو ہے نا موجود ہے، کونوا لنا زینہ، ہمارے لیے باعث زینت بنو. مومنین کے اعمال جو ہے نا، اور اسی لیے کہا کہ بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ شب جمعہ زمانے کے امام کی خدمت میں جو ہے نا وہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے نیکیاں کی ہوتی تو امام خوش ہوتے ہیں، وائلہ پر امام جو ہے نا وہ ان کے چہرے پر غم کے آثار آ جاتے ہیں. کہا مومنین خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے امام کے چہرے پر جو ہے نا وہ غم کے آثار آ جائے، ہم باعث افسردگی نہ بنے اپنے زمانے کے امام کے لیے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ دوسرا کیا ہے، مدارت الناس، امرنی ربی بمدارت الناس کما امرنی باداء الفرائض. پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم چاہے وہ لوگوں کے ساتھ مدارہ کریں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ادا کریں فرائض کو، جو واجبات ہیں. خوب یہ ہوگی دو چیزیں. اب میں تیسرا جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ جو ہے نا وہ یہ ہے، بلکہ سلامت الدین والدنیا فی مدارت الناس، کہا کہ جو دین اور دنیا کی سلامتی ہے نا وہ مدارت الناس کے اندر ہے. یہ ہم اگر اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھیں، اگر کسی کو پریشان پائیں، اگر دیکھیں بعض کو جو ہے نا وہ کسی کی بات سننے سے اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے، لیکن بعض کو واقعاً جو ہے نا اس کی پریکٹیکلی مدد کرنا ہوتی ہے. بعض کو مومن درد دل کرنا چاہتے ہیں، بعض کا اپنے مسائل بیان کر کے وہ ہلکا ہونا چاہتے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں کہ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائے اور جا کر جو ہے نا وہ سیشنز جو ایک تھراپی کروائی جاتی ہے وہ کروائے، مثال کے طور پر. تو ظاہر ہے بعض مومنین کو جو ہے نا وہ چاہیے کہ وہ بیٹھ کر
اس حد تک کم از کم جو ہے نا وہ کریں، اور پھر اگلے مراحل جو ہے نا وہ اسے کہیں سے تھے، لیکن یہ ایک ذمہ داری تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے انتظار کیا، نمبر ایک کہ ہم جو ہے وہ عقل سے کام لیں، اور نمبر دو جو ہے وہ مدارت الناس کی۔ اب تیسرا سب سے پہلی بات جو ہے نا یہ بھی ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے جب ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر جب ہم ان کی سیرت پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت پر چلنے کے لیے یہ بیٹھ کر دیکھیں کہ ان کا انتظار ہم سے کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم جو ہے نا وہ معاملات کو آگے لے کر پڑھیں۔ وإلا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر معجزات کرامات پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن وہ معاملات کے جو ہمیں ان کی خوشنودی کے لیے انجام دینے ہوتے ہیں ان پر ہم غور نہیں۔ اچھا تیسرا عزیزان محترم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ بہرحال شاید اسی پر جو ہے نا اپنی گزارشات کو ختم کروں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، اور بہرحال کچھ یہ بھی مشکلات جو ہے نا جو مجھے نظر آ رہی ہیں۔ تیسرا جو ہے نا وہ اعتدال ہے۔ اب یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دو چار باتیں، اور یہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا مومن ہے اس کو چاہیے کہ وہ معتدل اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلو سے کام نہیں لیتا، غالی نہیں ہوتا مومن۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہمیں اللہ نہ کہو۔ امام رضا علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں یعنی تین طبقات پائے جاتے ہیں نا، ایک وہ جو غالی ہے، ایک وہ جو مقصر ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ابھی 6 جولائی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جو ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا اور اٹھا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بہرحال کرونا کی وجہ سے گورنمنٹ نے بہانہ بنا کر جو ہے وہ معاملات کو رفع دفع کیا۔ اب یہ ظاہر ہے، اب میں کہتے ہیں نا میں جج نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جو غلط ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن حق و باطل کا اگر معرکہ ہو تو پھر ون سائزڈ آپ کو جو ہے نا 110% اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اگر دوسری طرف بھی کہیں پر کوئی کنڈکٹ غلط ہو رہا ہو تو اس کو بھی اتنا جو ہے وہ تھوڑا سا کریٹیسائز ضرور کرنا چاہیے۔ حق الحق والانصاف، یعنی نہ تو غالیوں کی حمایت کرنی اور نہ مقصرین کی، چونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے عزیزان محترم کہ ہم لوگ جو ہیں، یعنی میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، کہ وہ جب غالیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ مقصروں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بالعکس جب لوگ وہ مقصرین کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ غالیوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل بات جو سینسٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے نا وہ بینہ بین امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم نے بینہ بین اس طرح سے چلنا ہے کہ نہ غالیوں کی جھولی میں جا کر بیٹھے نہ مقصرین کی، یعنی برابر وہ رکھے نا دونوں، یعنی یہ ہے بیچ کا راستہ نا کہ ہم نہ غالی ہیں نہ مقصر ہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات آپ کا ٹارگٹ مقصر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہوتی کہ آپ مقصرین کو ٹارگٹ کرتے کرتے غالیوں کی جھولی میں جا کر بیٹھ گئے، یہ بھی غلط ہے، یا غالیوں کو ٹارگٹ کرتے کرتے آپ مقصرین کی جھولی میں جا کر بیٹھ گئے، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا وہ غالیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے، مقصرین سے بھی بچنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہوں، جو ان کے چاہنے والے ہوں، وہ نہ فقط یہ کہ غالی نہ ہوں، وہ مقصر بھی نہ ہوں۔ اب ولایت تقوینی کے حوالے سے بڑے معاملات جو ہے نا وہ چلتے ہیں، بعض اوقات آ کر جو ہے نا، اب میں اس پر بہت زیادہ جو ہے نا وہ بحث کر چکا ہوں، وہ نجفی اور توحید کا کانسیپٹ، اور بالکل ہی جناب جو ہے نا وہ وحدانیت خدا کے اوپر جا کر ایک سیٹ آف علماء جو ہے نا وہ ایک تھاٹ، ایک جماعت جو ہے نا اٹک گئی، اور یہاں سے جو ہے نا وہ لکھنؤ کا مدرسۃ الواحدین وہ سارے کے سارے جو ہے نا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آ کر رک گئے، اور بیچ کا راستہ، لیکن قمیوں نے بہرحال بیچ کا راستہ نکالا کہ بھئی توحید سے نیچے بھی آؤ اور ولایت سے اوپر بھی جاؤ۔ اب ظاہر ہے ولایت راستہ ہے توحید تک پہنچنے کا، اور توحید بھی آپ کو جو ہے نا ولایت علی ابن ابی طالب تک لے کر چلتی ہے۔ مطلب ظاہر ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں پر جو ہے نا وہ مطلب صرف ہم لوگ جو ہے نا وہ توحید پر رک نہیں سکتے،
بلکہ ظاہر ہے جہاں پر وحدانیت پروردگار ہے وہاں پر نبوت اور امامت تو ایک الگ سے جو ہے نا بحث. لیکن بہرحال یہاں پر جو ہے نا یہی پرابلم جو ہے نا یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ یہاں پر یا تو توحید پہ جا کر رک گئے اور توحید کے زمرے میں ایسی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ ولایت نظر ہی نہیں آتی, اور یا ولایت کو ہم نے اس قدر مطلب جو ہے نا وہ کر لیا ہوا ہے کہ اس کے آگے نبوت اور امامت اور نبوت اور وحدانیت پروردگار نظر ہی نہیں آتی, مطلب وہیں پر جا کر ہم جو ہے نا رکے. یہ غلط ہے. اب امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر غلو اور تقصیر دونوں کو. اچھا ولایت تکوینی, اب یہ ایک بحث شروع ہو جائے. یہ مقصرین جو ہے نا عزیزان محترم, ہمیں جہاں پر غالیوں کی مذمت کرنا ہے وہاں پر مقصرین کی بھی مذمت کرنا ہے, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ بعض کو جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ سمجھ چکے آتی نہیں. ولایت تکوینی کے حوالے سے کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام جو ہے نا وہ ولایت تکوینی کے منکر جو ہے نا وہ ہمیں بہت سارے جو ہے نا, کیا مطلب بھائی؟ اگر آپ واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے کہ ولایت تکوینی چیز کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بین اعتدال کے ساتھ. لیکن میں دو چار مثالیں جو ہے نا وہ دیتا ہوں. ائمہ علیہ السلام, انبیاء علیہ السلام, ان کو تو چھوڑ دیجئے, پہلے ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں پھر اوپر کی طرف چلتے ہیں. آیت اللہ العظمی بروجردی مجتہد ہے, مرجع علی قدر. اب ظاہرہ یہ بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ مرجعیت کے خلاف, اور یہ جو واقع جاہل ٹولہ جو ہے نا اور خائن اور یقیناً پیڈ اور یقیناً مطلب جو ہے نا وہ قوم کو لڑانے کے لیے اور فتنہ و فساد کرانے کے لیے, اور پتہ نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ مقدمہ بنا کر کن کو میدان دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کتنا بھیانک نکل سکتا ہے. لیکن بہرحال اب ظاہر ہے نہ شکل ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے, نہ گفتگو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے, اور نہ دلیل ان کے پاس ہے, نہ کوئی منطق ہے, اور واقعاً جب بیٹھ کھڑے ہو کر بات کرتے سمجھ نہیں آتی. مطلب کون لوگ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں, کون لوگ ہیں جو جن کو میں نے پہلے عقل سے کام لینا ہے نا بھی, عقل سے بیٹھ کر اگر جو ہے نا وہ کام لے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات, یہ فلسفہ اجتہاد کیا ہے, مرجعیت کیا ہے, اور جناب جو ہے نا یہ پورے کا پورا نظام کیا ہے, اور یہ نائب امام ہونا کیا ہے, اور غیبت کبریٰ جو امام زمانہ علیہ السلام کے اندر ہے اس کے اندر ایک جامع جو ائمہ علیہ السلام نے پیغام دیا ہوا اور اس کے ذریعے جو استدلال کر کے استنباط اور استدلال کیا جاتا ہے جو ہمارا افتخار ہے, فخر ہے. لیکن جاہلانہ باتیں اور بیٹھ کر اوپنلی مطلب جو ہے نا وہ گالم گلوچ, برا بلا, توہین علماء کی, سادات کی. ایک طرف کہتے ہیں کہ سید کا احترام واجب, اور دوسری طرف ان سادات کی جو حسبی نسبی نہ صرف یہ کہ سادات ہیں بلکہ سادات کے ماتھے کا جھومر ہیں. مطلب وہ کنٹرڈکشن دیکھیں نا, ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ سادات کی حرمت ہمارے لیے بڑی مہم ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ حسبی نسبی سادات جن کے نہ تقوی میں کوئی شک ہے, نہ پرہیزگاری میں شک ہے, نہ جن کی علمیت میں شک ہے, نہ ان کی خدمات میں شک ہے, نہ ان کی قربانیوں میں شک ہے, جو مدافعین حرم ہیں, جنہوں نے جوانوں کی قربانیاں دے کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت کی اور پرواہ نہیں کی کسی قسم کی بھی, کسی چیز کی بھی. حرم امام حسین علیہ السلام, حرم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, کہاں تھے اس وقت یہ لوگ جو ہے نا وہ جب جوان اپنے سینوں کے اوپر گولیاں کھا کر جناب جو ہے نا وہ اور جب شہداء کے جنازے جو ہے نا گھروں میں آ رہے تھے یا گمنام شہداء کے طور پر دفن کیا جا رہا تھا, کہاں تھے اس وقت یہ لوگ؟ لیکن بہرحال سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جب پڑا وقت گلشن پہ لہو ہم نے دیا, اب باہر آئیے تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. عجیب بھی مطلب ذرا, وہ شہداء کا کس نے دیا ہے؟ شہداء کا خون لبنان سے لے کر یہ سیریا کے راستے جناب جو ہے نا وہ تہران سے لے کر لبنان تک بیچ کی پوری پٹیوں کو کنہوں نے خون دیا ہے؟ کون تھے؟ اور جنہوں نے پاکستان سے بھی جا کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا وہ مقلدین ہیں, وہ انہی مجتہدین اور مراجع عظام کے حکم اور فتووں کے مطابق گئے ہیں. انہی علماء نے ان کو مطلب جو ہے نا وہ تشویق دلایا. انہوں نے ہی آیت اللہ العظمی سید علی سستانی حفظہ اللہ نے جو ہے نا وہ ہشت شابی وجود میں لائے تھے اور عراق کے اندر فتویٰ دے کے میں نے اپنی آنکھوں سے جوانوں کو ٹرکوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے یہ بارہا یہ بات عرض کی, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 15 16 17 18 سال کے مطلب جو ہے نا وہ بچے یعنی نوجوان بندوقیں لے کر ٹرکوں پر چڑھتے ہوئے. اور میں نے خود آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی, میرا اپنا ذاتی معاملہ ذاتی کہ میں سلام یا حسین کر کے نیچے اترا ہوں, ایک خاتون جو ہے نا باحجاب کھڑی ہوئی تھی. اس وقت حرم خالی تھا تقریباً جب یہ
داعش کا حملہ ہوا ہے نا، تو جب میں حملے کے بعد جب گیا ہوں تو تقریباً حرم خالی تھے. ظاہر ہے لوگ جہاد کے لیے نکل گئے، اور یہاں پر یہ ہے کہ ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو یہاں پہ ٹریننگ کے لیے نکل گئے تھے. مطلب جو بھی وجوہات تھی، لیکن حرم خالی تھا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سلامیہ حسنہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو حرم خالی تھا بالکل. جب میں نیچے اترا تو خاتون کھڑی ہوئی تھی بالکل پردے کے اندر، چادر جو ہے نا یہ لے کے سر. تو مجھے کہتی ہے سلام سید، میں نے آپ سے سوال کرنا عربی کے اندر نا. میں نے کہا جی بتائیے. تو اس نے کہا کہ مجھے ایک فتویٰ چاہیے آپ سے. میں نے کہا میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، لیکن بتائیں، ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر سکوں آپ کی. وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو صدام کے زمانے میں مر گیا تھا. اب میرے 2 بیٹے تھے، وہ آغا سستانی کے حکم پر جہاد کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. اب میں اکیلی ہوں، کیا میں جہاد کرنے جا سکتی ہوں محاذ پر؟ مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں. اور میری جو ہے نا وہ آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے اسے کہا کہ یہ تو آپ آغا سستانی سے پوچھیے، اب میں جو ہے نا یہاں پر کیا کہہ سکتا ہوں. اب لیکن اس کے دل کی حالت کو، کیفیت کو دیکھی. یہ کون ہے جنہوں نے مجتہدین کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے جوانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں عزیزان محترم. لیکن بہرحال سمجھ نہیں آتی منطق اور دلیل کون سی ہوتی ہے، اور کس طرح سے مطلب جو ہے نا یہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور کس طرح سے کون سی لاجک، کون سی عقل کہاں چلی جاتی ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اگر آپ شیعہ اثنا عشری ہیں، اثنا عشری عربی میں کہتے ہیں 12 کو، تو شیعہ اثنا عشری کا مطلب جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ 12 اماموں کی امامت پر یقین رکھنے والے، جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام آج ہم تک کیسے پہنچتی، مطلب سمجھ نہیں آتی نا. بڑی سمپل سی بات. اور یہاں پر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا فرمان سب سے پہلے کہ اگر تم دیندار ہو، لا یعبا باہل الدین ممن لا عقل لہ یا ابا ہاشم، اے ابا ہاشم العقل حباء من اللہ، اللہ کی طرف سے عقل جو ہے نا یہ ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے. عزیزان محترم کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مطلب جو ہے نا وہ عقل کو سائڈ پر رکھ دوں اور جو میرے منہ میں آئے میں خدا نہ خاصہ توہین کروں، اور بغیر کسی منطق کے اور بغیر کسی لاجک کے جو ہے نا وہ باتیں کروں. اور آج کے زمانے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لیکن بہرحال جو ان کو انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی بیٹھ کر ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے اس کو بھی عقلی طور پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھنا اور سوچنا ہے. اب میں نے 12 یہ بات عرض کی ہے بپہن شمشیر، مطلب یوں نہیں، گردنیں نہیں کاٹنی. اگر چانسز ہیں کہ ان کو واپس لایا جا سکتا تو ان کو واپس لایا جائے، ان کو سمجھایا جائے منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. ہم نے یہاں پر جو ہے نا یوں وہ کیا کہتے ہیں نا کھڑے ہو کر وہ جنگ نہیں کرنی ہے. مطلب ہم وہ کہتے ہیں نا متحمل نہیں ہو سکتے جنگ کے. تو یہ ایک بڑا ایک باریک سا نکتہ ہے عزیزان محترم، یہ بھی بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے. لیکن بہرحال یہ جو ہے نا وہ معاملات ہیں، مطلب یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ریئلٹی. اب ظاہر میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ وہ معاملات جو ہے نا وہ اس نہج تک ہونے سے بچ گئے. لیکن بہرحال یہ کہ فتنہ فساد، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب میں پورے نارتھ امریکہ کے سامنے بیٹھ کر یہ جہاں پر بھی جو ہے نا یہ آواز پہنچ رہی ہے، عقل سے کام لیجیے اور سوچیے بیٹھ کر. 2 اور 2 4 آپ کے سامنے آ جائے گا. بھائی کوئی شخص اگر جو ہے نا وہ کھڑا ہو کر ادعا کرتا ہے کسی چیز کا تو مشہور ملتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنرل ضیاء گیا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، ملتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس نے جا کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے کیا کروں. تو امام نے مسکرا کر کہا کہ جو اپنے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا پورے ملک پر کیسے کرے گا، چونکہ اس کی داڑھی نہیں تھی. امام فرماتے کہ تیرے تو چہرے پر جو ہے نا وہ دین اسلام نافذ نہیں ہوا. اب بعید نہیں ہے کہ امام نے جو ہے یہ کہا. لیکن بہرحال جس شخص کا ظاہر جو ہے نا وہ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات جیسا نہیں ہے، اور وہ بیٹھ کر جناب جو ہے نا وہ علم اٹھا کر کھڑا ہو جائے، مطلب سمجھ نہیں آتی. بھائی ہم بے وارث تھوڑی ہیں، ہم لاوارث تھوڑی ہیں، ہم بے عقلیں تھوڑی ہیں. ہماری قوم جو ہے عقل مند ہے بھائی، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے ذاکرین بھی عقل مند ہیں. اختلاف اپنی جگہ پر، بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ ذاکرین کے ساتھ جو ہے نا وہ اختلاف ہوگا اور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ رب العالمین ذاکرین نے بھی خدا جانتا ہے ثابت قدمی سے کام لیا، اور صحیح فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے عقل مندی کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب یہ ثبوت دیا کہ بھئی دے آر آن دی رائٹ پاتھ. باقی وہ لاجسٹک جو ہے نا وہ پرابلمز تو ہوتی رہتی. چلیں خیر anyway. اب میں تو یہ ولایت تقوینی، اب سنیے گا. اب ذرا جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ بعض کو غالیوں کے پیچھے جب پڑھتے ہیں تو ادھر سے مقصروں کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے دونوں کو پکڑنا، دونوں کو بے نقاب کرنا ہے، اور امام فرماتے بیچ کا راستہ اختیار، اعتدال جو ہے نا. اچھا ولایت تقوینی، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، اب وہ بھی مجتہد ہے.
اپنے زمانے کے بہت بڑے مجتہد تک مجتہد ہیں، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس کی ہاتھ میں یوں پیسے تھے، یوں نا، اس نے یوں پیسے وہ خمس لے کر آیا تھا، اس نے یوں کر کے جناب جو ہے نا وہ امام سے مطلب وہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کو پیسے دینے کی کوشش کی، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے لینے سے انکار کر دیا، مجتہد ہے، خمس ہے، آقا نے فرمایا نہیں لینے۔ ایک شخص نے کہا کہ آقا یہ خمس دے رہا ہے، لے لیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم پر احسان کر رہا ہے کیا، یعنی یہ خیرات دے رہا ہے کیا ہمیں؟ بھئی یہ خمس مال امام لا کر ہمیں دے رہا ہے کہ ہم آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اسے خرچ کر۔ یہ بات واقعاً کلیئر کرنے والی ہوتی ہے کہ جو خمس ہے، فار ایگزامپل اگر آپ مجھے خمس دیتے ہیں تو وہ میں اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا، وہ مجھے نہیں دے رہے، یعنی یہ بات پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو خمس دے رہے ہیں، یعنی اگر مجھے سید ظہیر الحسن کو کوئی خمس دے رہا ہے تو وہ مجھے دے رہا ہے کہ میرے نہیں بھائی، نہ میں اسے گاڑی خرید سکتا ہوں، نہ میں اسے کھانا کھا سکتا ہوں، نہ میں اسے کپڑے لے سکتا ہوں، نہ میں اسے کوئی سفر کر سکتا ہوں، نہیں بھی وہ میرے نہیں ہیں۔ وہ جو سہم امام ہے وہ اس کیٹیگری میں خرچ ہوگا، جو سہم سادات ہے وہ غریب سادات کو جائے گا، یعنی وہ دیٹ ول بی اسپینڈ اکارڈنگلی۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے پاس اجازت ہے کہ ہم ولایت ٹی وی پر خرچ کریں تو ہم جو ہے نا ولایت ٹی وی پر اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ وی ہیو دی پرمیشن، لیکن اس کو اکارڈنگلی خرچ، وہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہوتا عزیزان محترم، ٹھیک۔ اب آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی نے کہا کہ یہ مجھ پر احسان تھوڑی کر رہا ہے، یہ تو ہمیں دے رہا ہے کہ ہم چونکہ ظاہر میں مجتہد ہوں ان کے، اور ہم ظاہر وکیل ہیں مجتہدین کے، تو اگر آپ ہمیں جو ہے نا پیسے دیتے ہیں تو میں ان کی وکالت میں آپ سے لے کر جو ہے، جیسے کہ مجتہد امام زمانہ کی نیابت میں لے کر ان کی تعلیمات کے مطابق خرچ کرتے ہیں، حوضے چلاتے ہیں یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، سادات کے لیے، اور یہ گھر بنتے ہیں، کالونیاں بنتی ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، پورے کے پورے معاملات ہیں عزیزان محترم۔ مطلب ظاہر ہے یہ سارے کا سارا سہم امام اور سہم امام، یہ پورے کا پورا نظام کہاں سے چلتا ہے؟ اچھا، اب آقا بروجردی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ ہم پر احسان تھوڑی کر رہا ہے، یہ کیسے تحقیر کر سکتا ہے؟ مطلب آبرو مندانہ دے، عزت و احترام کے ساتھ دے نا، وہ جیسے مطلب تحقیر کر کے آپ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں جیسے خیرات دے رہے ہوں کسی کو، تو آقا نے کہا نہیں چاہیے مجھے، خیرات تھوڑی ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے وہ جو شخص تھا، مطلب اس نے دیکھا کہ جب وہ شخص چلا گیا اور آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی نے نہیں لی، اب سنیے گا، آغا بروجردی نے اسے کہا کہ پانی لاؤ میرے ہاتھ دھلانے کے لیے۔ وہ شخص جس نے کہا تھا کہ آقا یہ تو خمس دے رہا، لے لو، میں ایک مجتہد کی بات کر رہا ہوں عزیزان محترم، امام کی نہیں، تو آقا نے کہا کہ پانی لاؤ، وہ پانی لے کر آیا، آقا نے کہا کہ پانی ڈالو میرے ہاتھ پر نا، میرا ہاتھ دھلا دو، اس نے پانی ڈالا تو آقا نے ہاتھ دھونا شروع کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ دھوئے نا تو اس نے غور سے دیکھا تو جو پانی کے قطرات نیچے گرے ہیں وہ سونا اور جواہرات بن گئے۔ اور ایک مرتبہ آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی کہتے ہیں، یہ ہے ولایت تقوینی، آیت اللہ العظمیٰ آغا بروجردی فرماتے ہیں ہم فقیر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا دریا اہل بیت کے بھکاری ہیں لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے ملا عزیزان محترم؟ اصل میں تو یہ ہے، اور بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ آئمہ کی ولایت تکوینی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے مقصرین پر بھی ہم نے جس طرح سے غالیوں کے خلاف، مقصرین کے بھی خلاف۔ عبد الرحمن ابن عوف آتا ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 1000 درہم اور اونٹ، وہ جو سرخ پوش ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب جو ہے نا اس نے آ کر کہا کہ مجھے آپ اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ دے دیجئے۔ اللہ اکبر، کہا کہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ دے دیجئے، اور کیا کیا؟ دنیا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ غصہ آیا، اور رسول خدا نے اپنی ابا جب جھاڑی ہے نا، یعنی یوں ابا جو ہے نا، تو وہ جو خاک تھی وہ سارے کے سارے ہیرے جواہرات بن گئے، اور رسول خدا فرماتے ہیں تو میری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا دنیا کا مال دکھا کے؟ اور کہتے ہیں نا برخ من می کشی، تم کیا سمجھتے ہو؟ بھئی ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ولایت تکوینی کے حوالے سے مطلب کتنے واقعات ملتے ہیں، کتنی کرامات اور کتنے معجزات ملتے ہیں۔
پروردگار نے ان کو اختیارات دیے ہوئے تھے، وہ مٹی کو ہاتھ لگا کے سونا بنا سکتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. اور انہوں نے بارہا جو ہے نا وہ اس بات کو ثابت کیا، دنیا کو بتایا، دنیا کو سمجھایا ہے. اب ظاہر ہے ہم جہاں پر جا تو نہ ہم غلو سے کام لے سکتے ہیں اور نہ تقصیر، نہ ہی جناب غالی نہ مقصر. ہم نے جو ہے نا بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. تو لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم ایک گروہ کے متعلق جو ہے نا بات کرتے ہیں، I mean when we condemn one side we have to condemn the other side too. یہ دونوں ایکسٹریم جو ہے نا یہ دونوں غلط ہے. ہمارا جو ہے نا بیچ کا راستہ یہ انصاف ہے. اور یہ امام رضا علیہ السلام کی جو ہے نا وہ ہم سے تقاضا ہے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ دو. اچھا اب اسی میں جو ہے نا عزیز محترم ایک گروپ آیا. اب میں 5 اور چیزیں امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے اس تیسرے اعتدال کے نقطے میں جو ہے نا وہ بیان کرنے لگا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی موسٹ لائف جو ہے نا وہ یعنی تقریباً 52 ایئرز جو ہے نا وہ مدینہ کے اندر گزری ہے. 3 سال جو ہے نا ٹوٹل امام نے ایران کے اندر یعنی خراسان اور طوس میں گزارے ہیں، ٹوٹل 3 سال. وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام مرو کے اندر تھے، اب ترکمانستان کا حصہ ہے مرو، اور پھر بعد میں دفن کیا گیا امام رضا علیہ السلام کو طوس میں، خراسان تو وہ پھر مشہد المقدس جو کہ اس وقت بھی ایران کا حصہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا تھا امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام سے ملنے کے لیے مدینہ سے. سنیے گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک گروپ مدینہ سے امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام کی بارگاہ میں ملنے کے لیے، وہ مدینہ کے جس میں امام نے 52 ایئرز گزارے ہیں، اور ابھی 3 سال ہوئے امام کو ایران کے اندر ٹوٹل جو ہے نا ٹوٹل امام کے 3 سال ہیں. اور اسی دوران میں ایک وفد آتا ہے اور انہوں نے ملاقات کے لیے وقت مانگا. امام نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا، انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اب سنیے گا. کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو بتائی تھی. کن کو؟ ان اہل مدینہ کو. اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. اچھا ایک اور آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ یہ عرض کرتا چلوں. کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب عبد الملک مروان آیا تھا نا مکہ میں، تو طواف کے دوران جب امام سجاد سے ملاقات ہوئی ہے تو اس نے امام سجاد علیہ السلام سے بھی کہا تھا. اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ہمارے پاس آتے، ہمارے پاس ہماری آخرت خراب ہوگی لیکن دنیا بڑی ہے، یعنی دنیا بھی مال و دولت پڑا ہے، تو ہم آپ کی دنیا سنوار دیں گے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام قریب ہوئے اور امام نے وہی جو ہے نا ابا یوں جو ہے نا وہ کی تو خوف زدہ ہو گیا نا. تو جب پوچھا بعد میں کہ کیا ہوا خلیفۃ المسلمین سے خوف زدہ کیوں، اس نے کہا جب امام نے ابا ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ہیرے جواہرات سے پر ہے. دکھا دیا نا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے نا وہ دنیا نہیں کر ولایت تکمیل. اچھا اب 5 چیزیں جو ہے نا امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ بھئی ایک جو لوگ آئے تھے، اچھا جی امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو امام نے انکار کر دیا. کیا کیا جی؟ اب یہ سنیے گا 5 چیزیں جو ہے نا. سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ ادعا کرتے ہو عمل نہیں کرتے. اب سنیے جناب جو ہے نا 2-4 وجوہات اور پھر میں آپ کی خدمت سے جو ہے نا وہ امام نے فرمایا کہ سب سے پہلا امام نے ان کو قبول نہیں کیا کہ مطلب جو ہے نا وہ میں تم سے نہیں مل سکتا. امام علی ابن موسیٰ رضا، دیکھیں آج بھی جب ہم زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں ہمارا یقین یہ کہ امام رؤوف موجود ہوتے ہیں، لیکن خوشبختی ہے ہماری کہ ہم جو ہے نا وہ شاید ظاہری طور پر جو ہے نا وہ دیکھ نہیں سکتے. وَإِلَّا خدا نہ خاصہ آج بھی جو ہے نا وہ جائیں تو کہیں ہم اس کیٹیگری کے اندر نہ آ جائیں. سب سے پہلے امام علی بن موسیٰ رضی سے جب پوچھا کہ کیوں، تو امام نے فرمایا انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون. امام نے فرمایا کہ تم ادعائے ولایت علی ابن ابی طالب کرتے ہو.
ادعائیں پیروئے ولایت علی ابن ابی طالب کرتے ہو، لیکن عمل میں آ کر مخالفت کرتے ہو۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ملاقات نہیں کی۔ کیوں؟ امام پر نے فرمایا کہ تم ادعا تو کرتے ہو کہ تم ولایت علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہو، ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ کیا ہے کہ انتم فی اکثر اعمالکم لہو مخالفون، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو مخالفت کرتے ہو، یعنی عمل تمہارا مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ائمہ علیہ السلام کی پیروی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف ادعا تھوڑی، کلیم تھوڑی ہے، وہ تو عمل ہے، اور عمل بھی مدام، عمل گرائی پورا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ولایت علی ابن ابی طالب ہیٹر کی طرح تھوڑی ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہیٹر چاہیے اور گرمیوں میں نہیں چاہیے، یا ایئر کنڈیشن کی طرح تھوڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب گرمیوں میں ایئر کنڈیشن چاہیے، سردیوں میں نہیں چاہیے۔ یہ نہ ہیٹر ہے اور نہ یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ مقطعی نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر یا محرم کے اندر یا ایام شہادت اور ولادت کے اندر جناب جو ہے علی علی اور اس کے بعد پورا سال نہیں، عمل کے اندر آپ نے دیکھنا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے اگر پیروکار ہیں تو پھر آپ نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ آپ کا عمل اس کی مخالفت سب سے پہلے، اور ظاہر ہے ادعائے ولایت ہے، عمل نہیں ہے۔ اور امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں ان سے مل نہیں سکتا ہوں، نمبر 1۔ اچھا، نمبر 2، اور ظاہر ہے یہ بھی آپ کی خبر عرض کرتے چلوں، اور پھر فرمایا کہ مقصرون فی قصیر من الفرائض، اللہ اکبر، دوسرا سنیے، مقصرون فی قصیر من الفرائض، اور کہا کہ تم لوگ اکثر فرائض میں مقصر ہو، یعنی قصر کا مطلب کیا؟ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، خمس نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، امر بالمعروف نہ کرنا، نہی عن المنکر نہ کرنا، حج کے لیے نہ جانا، جہاد نہ، فرائض، واجبات، حجاب نہ کرنا، داڑیاں نہ رکھنا مردوں نے، غیبتیں کرنا۔ عزیزان محترم، یہاں پر جو ہے نا وہ دیکھیں، اب میں نے عرض کیا تھا نا امام رضا کیا چاہتے ہیں آپ؟ مدینہ جہاں پر 52 ایئرز امام نے گزارے ہیں، وہاں کے لوگ کہاں پر ہیں؟ مروک کے اندر، یہاں پر جو ہے نا وہ ایران میں ملنے کے لیے آئے امام سے، اور امام نے ڈیلے کیا، بہت لمبے عرصے تک ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا، اور جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے ان سے، تو امام نے فرمایا کہ یہ ادعائے پیروئے ولایت علی ابن ابی طالب تو کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے اندر یہ مخالف ہیں، یعنی ان کا عمل جو ہے نا وہ سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ما قبل ما ائمہ علیہ السلام کے مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹھ کر جج کیجئے، اب میں ادعائے محبت اور ولایت تو کروں لیکن میرا عمل اس کے مطابق۔ اور دوسرا مقصر کا مطلب کیا ہے کہ میں فرائض کے اندر تنبلی، کوتاہی، سستی سے کام لیتا ہوں۔ ادعائے پیروی ولایت ہے، میں مستحبات انجام دیتا ہوں، لیکن واجب، اور یہ فرمان ہے امام رضا علیہ السلام کا۔ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں۔ مقصرون فی کثیر من الفرائض، بھائی عرض کیا نا کہ مطلب جو ہے وہ مستحبات کی طرف تو توجہ ہے عزیزان محترم، واجبات، اور یہ واجبات کو مندر وردی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میری مرضی نہیں ہے، ہو میرا جسم میری مرضی، مائی باڈی مائی چوائس نہیں بھائی، جو واجب رسول خدا پر بھی واجب تھا، ائمہ علیہ السلام پر بھی واجب تھا۔ اچھا، اگلی چیز جو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں، اور جو یہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ پروردگار، اب ذرا یہ 3 چیزیں جو ہے نا ہر کسی کو معاف کر دے گا، الا من اشرک بی، کوئی خدا کا کسی کو شریک ٹھہرا دے، اور نمبر 2 او اضا ولی من اولیائی، یہ بڑا مہم عزیزان محترم، او اضا ولی من اولیائی۔ امام رضا علیہ السلام جو ملنے سے انکار کیا
جو انتظار ہے اور جس پر فرمایا کہ ہماری سفارش بھی ہے لیکن بہرحال معاف نہیں کرتا پروردگار، یہ بھی مہم ہے۔ اگر کوئی ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کو اذیت دے، من اضاء من اولیائی او ولی من اولیائی، مومن کو، آئمہ کے دوستوں کو، آئمہ کے ماننے والوں کو، آئمہ کے چاہنے والوں کو اذیت پہنچانے والا شرک کے برابر میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور بعض کو ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وزیر محترم، میں آج کی جو ہے نا اپنی آپ کی زحمات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، چونکہ کافی لمبا ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، چھوٹی سی پہلے بات عرض کرتا چلوں، پھر یہ یہاں پر میں کل اس کو جو ہے نا جاری رکھوں گا۔ ایک تو ایک ہے شرک، اور نمبر 2 او من اضاء ولی من اولیائی، ہمارے کسی ولی کو، کسی چاہنے والے کو اذیت پہنچے۔ بزرگان اور یہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں نا عزیزان محترم، یعنی جو اہل معنی ہوتے ہیں، دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کس کماش یا کس کیٹیگری یا کس دنیا کے اندر آپ جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، انسان اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق جو ہے نا ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے عزیزان محترم، اور انسان پھر اس زاویے سے اور اس اینگل سے دیکھتا ہے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے نا دنیا کو، زندگی کو، تمام تر معاملات کو۔ ابھی کرونا وائرس چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ مقام معظم رہبری آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی حفظہ اللہ نے کہتے ہیں کہ اپنی سپیچز کے اندر 2 مرتبہ اس کو منحوس کہا ہے، نحوست۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ یہ نحوست ہے جس کے اندر پوری دنیا گری ہوئی ہے، نحوست۔ اب یہ ایک معاملہ سنیے، اور پھر میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آپ کی زحمات کو آج تمام کروں۔ ایک اہل معنی ہے اور آج بھی موجود ہیں، بزرگ شخصیت ہیں اور روحانی ہیں، مطلب عرفان سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا یہ کرونا وائرس کیوں ہے، کیا ہے اس کی وجوہات، کیا ہے؟ مطلب یہ عذاب الہی ہے، یہ کسی کی بد دعا ہے، وائی ہول ورلڈ؟ اب دیکھیں واقعاً جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اللہ مان والا حفیظ۔ ابھی میں ایران کا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن اب میں آپ کو پتہ فریکوینٹ فلائر، اور مطلب جو ہے نا وہ ایوری منتھ ٹریول کرنے والا، ایوری 20 days کے بعد جو ہے نا، اور یہ سارے ایئرپورٹس اور یہ ساری، تو آپ کو پتہ نہیں کہ میرے کف دست کی طرح ہے، لیکن یقین مانیں اس دفعہ جب میں گیا ہوں تو مجھے لگا یہ دنیا ہی کوئی مختلف ہے۔ رولز اینڈ ریگولیشنز اور ماحول اور ایئرپورٹس کے اوپر سناٹا، اب ظاہر ہے وہ اور لوگوں کا مطلب جو ہے خوف اور ایک عجیب کیفیت ہے عزیز محترم، آئی کانٹ ایون ڈسکرائب جو میری محسوسات، آئی کانٹ ایون مطلب جو ہے شیئر ود یو۔ اور جیسے فار ایگزامپل جناب وہ ٹرانزٹ کے اندر وہ جیسے ہوتا تھا کہ پہلے جناب جو ہے نا وہ چیک کیا جا رہا ہے اور جناب جو ہے تلاشیاں لی جا رہی ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس گزرو جاؤ بھائی، وہ کون ہاتھ لگاتا ہے، جو ہے نا ایک عجیب دنیا، عجیب دنیا عزیز محترم۔ میں نیو یارک سے سان فرانسسکو کی فلائٹ لے کر آیا ہوں تو میں حیران رہ گیا ہوں، نیو یارک ایئرپورٹ اور پھر یہاں سان فرانسسکو، پوری فلائٹ کے اندر ہم ٹوٹل 25 لوگ تھے، پوری فلائٹ جیٹ بلو کی 25 لوگ ٹوٹل، اور فلائٹس جو ہے نا وہ مطلب وہ 3 یا 4 جو ہے نا فلائٹس فار ایگزامپل آپریٹ ہو رہی ہیں پورے ٹرمینل سے، اور ایئرپورٹ اجلا ہوا پڑا ہوا ہے، اور وہ اسپیشل فلائٹس جو ہے نا وہ صرف چل رہی ہیں۔ مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے نیو یارک، سان فرانسسکو اور یہ ایئرپورٹس، دوحہ ایئرپورٹ، او مائی گاش، تہران، جب میں آیا ہوں تہران سے تو صرف ایک فلائٹ تھی، دیٹس اٹ، اور سارے پیسنجر اسی ایک فلائٹ کے تھے، پورے ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ جو ہے نا آپریٹ ہو رہی تھی، امیگریشن خالی پڑی ہوئی ہے، اور کاؤنٹرز جو ہے نا وہ وہیں پر مطلب صرف ایک فلائٹ کے کاؤنٹرز جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں، دیٹس آل، اور پورا ایئرپورٹ خالی پڑا ہوا۔ بندے کا دیکھ کر جو ہے نا بندہ کہتا ہے یہ وہی ملک ہے، یہ وہی ایئرپورٹ سے، مطلب مجھے یاد ہے کہ تہران ایئرپورٹ سے جو ہے وہ ایمریٹس، قطر، ٹرکی، اتحاد، لفتانزا، مہان، ایران ایئر
اور پھر اس کے بعد یہ ترکی کی 2-4 اور جو ہے نا وہ ایئر لائنز ہیں وہ، اس کے بعد ایون برٹش ایئر ویز، ایئر فرانس، یہ جو ہے نا اپنا آسٹریلیا اور سوئس، مطلب آپ دیکھیں 10-12، اب جب اس وقت جو ہے نا رات کو 12 سے لے کر صبح 6 بجے تک جو ہے نا یہ مطلب ہر 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ایک فلائٹ بورڈ ہو رہی ہے، دوسری فلائٹ جو ہے نا بورڈ ہو رہی ہے، چیک ان ہو رہی ہے، اور امیگریشن پر لائنیں لگی، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ کو وہاں پر جو ہے نا کھڑا ہونا پڑ رہا. اللہ اکبر. 4 فلائٹیں جو ہے نا صرف ایمریٹس کی چلتی تھی، 3 یا 4 فلائٹیں ٹرکش ایئر لائن کی، اور 2 یا 3 فلائٹیں اسی طرح سے جناب جو ہے نا وہ قطر ایئر ویز کی، اور اسی طرح سے ہر ایئر لائن کی. لیکن یہ لفتانزا کی ایک ہوتی تھی اور باقی اسی سے نا محترم اب کیا ہے، ایک فلائٹ چل رہی، ایک ایئر لائن، دیٹس اٹ. تصور کیجیے، بارڈر بند، اور ایک عجیب خوف و راز کی، اور جو پاکستان سے آئے تھے وہ جو سٹوریاں سنا رہے تھے، سن کر انسان جو ہے نا وہ رونگٹے کرتے، واٹ از گوئنگ آن، واٹ از ہیپننگ، کیا ہے. اچھا خیر anyway. اب انہوں نے پوچھا کہ آقا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نحوست ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اب سنیے گا اب ان کے جو تجزیہ تحلیل تھا. انہوں نے کہا کہ یہ اب دیکھیں نا یہاں پر بھی وہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا شرک کے بعد، فرمایا کہ او من اضاء ولی من اولیائی. عزیز مطلب ہم بعض چیزوں کو لائٹ لیتے ہیں، بعض چیزیں ہمیں سمجھائی نہیں جاتی، بعض طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. یعنی ہم خود جیسے کہتے ہیں نا کہ جہنم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نئی آگ خلق نہیں کرنی کہ بھئی یہ جہنم کی آگ ہے جلاؤ اس کو. کہا جو ہمارے گناہ ہیں، جو ہم یہاں پر گناہ کرتے ہیں، وہ آگ بن جائیں گے، اسی میں جلایا جائے گا ہمیں. یعنی یہ جو جہنم کی آگ ہے روایات کی روشنی میں، کوئی یہ نہیں ہے کہ مطلب آگ کا جلاؤ جو ہے نا وہ الاؤ جل رہا ہے جناب جو ہے نا کہ ڈالو اس کو جہنم کی آگ میں، نہیں ایسا نہیں ہے. کہا میرے اپنے اعمال، تجسم اعمال کا فلسفہ یہ ہے نا کہ جب میں وہاں پر جاؤں گا تو جو میرے اپنے اعمال ہوں گے اگر وہ نیک ہوں گے تو وہ جنت بن جائے گا، مستحق جنت ٹھہروں گا. لیکن وہی جو میرے برے اعمال ہوں گے، خدا نخواستہ استغفر اللہ ربی، اگر میں مر گیا اور توبہ میں نے نہیں کی، توبہ کے بغیر مر گیا، تو وہ میرے اعمال جو ہے نا وہ آگ بن جائے گا، اور اسی میرے اعمال کی آگ میں مجھے جلایا جائے گا. ٹھیک. اچھا اب یہاں پر بھی ہم جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہماری وہ ڈائریکشن، ہماری وہ سوچ، ہمارا وہ ایسپیکٹ اور اینگل ہی نہیں ہے. ہم اس کو زاویے سے سوچتے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ اب ظاہر میں پھر پورے سے مقدمے کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل عقل سے کام لیا جائے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جناب جو ہے نا وہ تعویذ ہو گیا، بخت باندھ دیے گئے، جادو ہو گیا میرا، یہ جو سارے اگر ان کو ہم بیٹھ کر جو ہے نا اس زاویے سے بیٹھ کر دیکھیں تو ہمیں 2 اور 2 4 سمجھ میں آ جائے گی بات. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ہے نا اس طرف مطلب دھیان ہی نہیں جاتا. ہم لوگ جو ہے نا وہ کسی اور دنیا کے اندر ہے. لیکن کم از کم ہم اس دنیا کے اندر سوچنا تو شروع کریں نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس قدر اپنے اندر جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد میں مشکلات اور مسائل کے پہاڑ کھڑے کر رہے ہوتے، خود نحوست کی دیواریں بنا رہے. اب یہ صرف ایک میں پرسپیکٹو جو ہے نا بیان کروں گا جو آغا نے کہا، میں اسی کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، دیٹس آل. انہوں نے فرمایا کہ یہ نحوست کیا آثار ہے؟ کہا کیا مطلب؟ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ نے کرایہ پر دیا کسی کو، آپ کا گھر ہے، آپ نے کرایہ پر دیا کسی کو، اور اب وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا یا مہینے کا اینڈ ہو گیا اور اس نے کرایہ نہیں دیا آپ کو. مطلب سنیے گا ذرا، یہ ایک عجیب خدا جانتا جو ہے نا بات ہے. اگر اس طرح سے ہم بیٹھ کر سوچیں تو اگر ہر کوئی بیٹھ کر اپنی اصلاح کر لے تو معاملات ختم ہو جائیں گے، وائلہ پھر یہ جو ہے نا نحوست در نحوست کی تہیں جو ہے نا وہ بنتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ایک مومن ہے، اس کو آپ نے گھر کرایہ پر دیا، آپ نے گھر کرایہ پر دیا اور وہ مہینہ ختم ہو گیا، اس نے کرایہ نہیں دیا. قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اور شرعی طور پر یو ہیو ایوری رائٹ کہ آپ اس کو کہو کہ یہ کرایہ دو، یہ گھر چھوڑو، یا کرایہ دو، یہ گھر چھوڑو. قانون کہتا ہے آپ کو ٹھیک ہے گھر چھوڑو، گھر تمہارا ہے بھائی میرا گھر ہے، میں نے آپ کو، میں مثال دے رہا ہوں، میرا گھر ہے، میں نے آپ کو کرایہ پر دیا، اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کرایہ نہیں دے رہے، تو قانون کیا کہتا ہے کہ خالی کرواؤ. شریعت کیا کہتی ہے بھائی تمہارا حق بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا.
لیکن کہا کہ اگر آپ نے اس شخص کی جا کر بیل دی اور اس کو کہا کہ بھائی یا تو مجھے پیسے دو یا گھر خالی کرو، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کو، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے کہیں گھر سے نکلو، لیکن جب آپ نے اس کو وارننگ دی اور اس کو تکلیف ہوئی کہ میں بیوی بچے لے کر کہاں چلا جاؤں، نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میرے پاس کوئی الٹرنیٹو جگہ ہے، اور وہ گھبرائے گا نا، پریشان ہوگا نا، کہا یہ جو تم نے اس کو پریشانی دی ہے یہ تمہارے لیے باعث نحوست بن جائے گی، اگرچہ تمہارا حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی دنیا، یہ کون سی زندگی ہے اس دن؟ مطلب ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہے؟ اب تصور کیجئے، آپ کا حق، بھئی میرا حق بنتا ہے، وہ میرا گھر ہے، وہ یا کرایہ دے یا گھر چھوڑے، کہا حق تو بنتا ہے، لیکن چونکہ تم اس کو اذیت پہنچا رہے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو، حق بنتا ہے تمہارا، لیکن اس کو اذیت دو گے تو جو اس کو تکلیف اور اذیت ہوگی اس کے اثرات ہوں گے اور اس سے تمہارے لیے نحوست پیدا ہوگی۔ اب یہ جو اکثر مثال جو ہے نا میں دیتا ہوں، فار ایگزامپل آپ سنیے، مطلب سنیے، کہتے ہیں نا کہ اگر میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی نا، بھئی آپ نے قانونی طور پر بیوی نے جا کے کورٹ سے طلاق لے لی، شوہر کہتا ہے اس کو شرعی طور پر طلاق نہیں دوں گا، اس کو رگڑوں گا تاکہ کہیں اور شادی نہ کر سکے۔ بھئی تم شرعی طور پر اس کو طلاق نہیں دو گے، تمہارا حق بنتا ہے نہ دو، کہتے ہیں دیٹس یور رائٹ، نہ دو شرعی طور پر، جب تک تم نہیں دو گے وہ آزاد نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ جا کر حاکم شرعی سے جو ہے نا وہ خلا لے لے، ٹھیک۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر اس نے کورٹ سے طلاق لے لی ہوئی ہے اور اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو شرعی طور پر طلاق دو، لیکن چونکہ تمہارا اختیار ہے اور تم اس کو استعمال کرتے ہو نہیں دے رہے ہو، یہ تمہارے لیے باعث نحوست ہوگا۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس قدر برکات سلب ہو جائیں گی، کس قدر نحوستیں تمہارا جو ہے نا وہ دامن پکڑ لیں گی، یہ سمجھ ہی نہیں، نظر نہیں آ رہی نا چیزیں، یہ ایسا مائکروب نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ایسا جراثیم نہیں ہے کہ جس کو مائکروب کے ذریعے دیکھا جائے، مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں گے بھی کتنے ہیں، نظر نہیں آتے نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ناخنوں کے اندر جو میل ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن وہ مائکروسکوپ میں دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کتنے ہزار پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اس کو دھوئیں، یہ کریں وہ کریں، کیوں نظر ہی نہیں آتا نا وہ کیا ہے، چونکہ نظر ہی نہیں آ رہے نا، یہ وہ ہیں جو نظر ہی نہیں آتی۔ اور اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے معاملات، میاں بیوی کے معاملات، دوست احباب کے معاملات، وہ کہتے ہیں میرا حق بنتا ہے، حق تمہارا بنتا ہے لیکن اذیت کر رہے ہو، اس کے اثرات ہوں گے۔ اب آپ تصور کیجئے دائیں بائیں کس قدر ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں عزیز محترم، اور کس قدر نحوست کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ یہاں پر تو اس کو برباد کر دوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا، اس کو پتہ نہیں، میں سمجھ ہی نہیں آ رہی، بندہ خدا اس کو تو برباد کرو گے، تم اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ میں اس کی عزت مٹی میں ملا دوں گا، میں اس کو بدنام کر دوں گا، میں اس کے فلاں کر دوں، یہ کیا ہے، کر دو، جھوٹ لگا کے تہمت لگا کر دو، لیکن تم مزید تو ہوگا کیا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو میاں بالخصوص میاں بیوی کا معاملہ جو ہے نا، وہ بیوی کہتی اس کو میں سڑک پہ لے آؤں گی، یہ جانتے نہیں ہم امریکہ میں ہیں اور یہاں کے قوانین نے ہمیں جناب جنہیں اختیارات دیے، وہ قانونی طور پر تمہیں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، وہ نحوست اور نحوست کی دیواریں۔ اب یہ وہ معاملات ہے کہ جو زبردستی تو نہیں کر سکتے نا عزیزان محترم۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کر کہا کہ مولا میرے بخت بند ہیں، مطلب مشکلات اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو کیا کروں؟ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا تمہاری ماں تم سے ناراض ہے۔ اس نے کہا میری ماں مجھ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے مولا، میں تو اپنی ماں کو راضی۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے پتہ کرو تمہاری ماں تم سے ناراض ہے۔ نحوست ہے نا۔ وہ کہتے اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ ماں یہ بتا کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا حقیقت پوچھتے ہو؟ ہاں، دل میرا ٹوٹا ہوا تمہاری وجہ سے۔ اس نے کہا کہ ماں میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، میں تو آپ کی ہر خواہش کا خیال رکھتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہیں یاد ہے ایک بار تو سفر پر بیٹھے ہوئے تھے اور تمہاری بیوی نے جناب جو ہے نا پلیٹ اٹھائی تھی کہ سفرے سے اٹھا کر دھونے کے لیے، تو تم نے کہا تھا کہ کیا
کیا منت مانی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھی سارے کام میری بیوی کیوں کرے؟ تو بھی تو کسی کام میں ہاتھ بٹا دیا کر. تو یہ ہمیشہ یہی کام جو ہے نا وہ کرتی ہے, تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ تو تم نے وہ پلیٹ اس سے لے کر جو ہے نا مجھے دی تھی, میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی. اظہار نہیں کہ دل کو ٹھیس پہنچی تھی. اور یہاں پر حجت خدا بتا رہی ہے کہ جاؤ جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو, تیری ماں تجھ سے ناراض ہے, اس لیے تم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو اس میں تمہیں نقصان. محترم تم تعویذوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, کالے جادو کے پیچھے پڑے ہوئے. ہم نے پتہ نہیں کس قدر مومنین کے دل دکھا کر اپنے لیے نحوست کی دیواریں کھڑی کی ہوتی ہیں. ماں کو ناراض کیا, باپ کو ناراض کیا, بھائی کو ناراض کیا, بہن کو ناراض کیا. او من اضاء ولی من اولیائی, یہ جو ہے نا وہ یہ معاملات ہیں, یہ نحوست ہے. لیکن یہ وہ چیزیں, یہ وہ باریکیاں جن کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے. کہتے who cares؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جو روایت ملتی ہے نا اور وہ جو واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے گھر سے اگر جو ہے نا وہ کھانے کی خوشبو ہمسائے کے وہ مشام میں جا رہی ہے اور وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں who cares؟ So what؟ I'm not responsible. یہ نحوست کریٹ کرتا ہے عزیزنا محترم, یہ بے برکتی لاتا ہے, یہ دیواریں کھڑی کر دیتا ہے, یہ بلاؤں کو نازل کرتا ہے خدا کی طرف سے. چونکہ نظام خدا, وہ کہتے ہیں پھر آگا کیا کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں مطیع محض ہو کر سبمیشن کی منزل میں جا کر زندگی بسر کرے. دیٹس آل. اپنی مرضی سے یا معاشرے کی مرضی سے نہیں جی سکتا ہوں, یہی تو ہے. یہ ہے عزیزنا محترم. وہ کہتے ہیں معاملہ خدا کے ساتھ معاملات ہیں نا, تو خدا کے احکامات کے مطابق چلو. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر پروردگار دولت ہے تو امتحان ہے, تو امتحان کیا یہی ہے نا, یہ امتحانات ہیں, یہ ٹیسٹ ہے. اب آپ تصور کیجئے اس زاویہ نگاہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, تو پھر کیوں نحوست کی بارش نہ ہو؟ کتنا دل توڑتے ہیں, کتنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں, کتنی غیبتیں کرتے ہیں, کتنی تہمتیں لگاتے ہیں, کتنی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, کتنا لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں, کتنے گھروں میں فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی. اس پر توبہ کریں, استغفار کریں. امام رضا علیہ السلام چاہتے ہیں ملاقات سے انکار کر دیا, اپنے معاملات کو ٹھیک کرو, اسراف سے بچو, اخلاق کو ٹھیک کرو. چلیں عزیزنا محترم, بہت کچھ مطلب جو ہے نا وہ کہنے کو, لیکن دامن وقت میں نہ فقط یہ کہ گنجائش نشتہ بلکہ کافی ٹائم جو ہے نا وہ اوپر ہو گیا. آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء, 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشریف. پروردگار ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدایتاً مقبول و منظور فرمائے, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے.
ہماری حاجات کو پورا فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مومن المومنات جزاک اللہ، اور اللہ یہ سلم کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے۔ بشرط حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ اس ان یور پریئرز۔ we'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا